السلام علیکم. میڈیا سیل پاکستان میں آج اپنے ویکلی پروگرام ڈی ایکسن ان پاکستان میں ہم حاضر ہیں، اور آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں کیونکہ دی ون اینڈ اونلی مینٹور فرام پاکستان ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے ذاتی طور پر مینٹور ہیں میری اپ لائن سر فاطمی غنی آج ہمارے ساتھ ہیں. ڈی ایکسن کا بڑا نام ہے، ڈی ایکسن کی سیلیبریٹی آپ سمجھ لیں ان کو، اور ماشاءاللہ میں پیور فریڈم کے بانی ہیں اور رائٹر ہیں، مصنف ہیں. بک انہوں نے لکھی ہے اور کس لیے لکھی ہے؟ انٹرپرونر بزنس پر بک لکھی ہے. ڈی ایکسن میں کیسے آئے، ڈی ایکسن کیسے جوائن کی، سر کی جرنی جو ہے وہ آپ لوگ خود ان کی زبانی سنیں گے، تو میں ان کو اس ویڈیو میں لیتی ہوں. عارف وحید بھی آج ہمارے ساتھ ہے اور خصوصی طور پر سر فاطمی غنی سے ملنے کے لیے جو ہے اس نے ٹائم نکالا ہے. یو ایس میشیگن میں ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، یہ بھی ڈی ایکسن ممبر ہے ماشاءاللہ سے. اور میں خوش آمدید کہتی ہوں سر فاطمی غنی کو. جی السلام علیکم سر فاطمی غنی. میں بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں، میری گوز بمز آ رہے ہیں کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں اور یہ میرے لیے بہت ہی خوش قسمتی کا لمحہ ہے. سر خوش آمدید میڈیا سیل پاکستان میں، اور تھینک یو کہ آپ نے انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا. ویلکم، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر، تھینک یو. جی جی سر، بہت بہت شکریہ سر. It's a pleasure for both of us and maybe for every DXN person کہ آپ نے ہمارا شو جو ہے جوائن کیا ہے. So again thank you very much. یو آر موسٹ ویلکم. اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ جو نئے ہیں، جو لوگ پرانے ہیں، آئی ایم شیور اس جو بات چیت ہوگی اس سے ان کو فائدہ ہوگا. بالکل سر، بالکل انشاءاللہ. بالکل. اور ابھی بہت سارے کمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. میں کہوں گی آج دیکھنے والوں کو پلیز ہولا ہاتھ رکھیں. سر سے بہت ساری باتیں کرنی ہے، کمنٹس دکھانے بہت مشکل ہوں گے، لیکن پھر بھی بیچ بیچ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے کمنٹس بھی دکھاتی جاؤں گی. کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے گا. اور جی سر، تو شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے پاکستان میں ڈی ایکسن اگر ہے تو آپ کی بدولت ہے. تو سر سب سے پہلے یہ بتائیں، اور مجھے ظاہر ہے میں آپ کو جانتی ہوں، جب ڈی ایکسن میں آئی، ڈی ایکسن کے بارے میں اتنا نہیں جانتی تھی جتنا میں نے آپ کو سننا شروع کیا شروع میں، اور میں بڑی انسپائر ہوتی تھی. آپ کی ویڈیوز بڑی انسپائریشنل ہوتی تھی اور بہت ہی مزیدار بنی ہوئی ہوتی تھی، انسان اس میں کھو جاتا تھا. مجھے یاد ہے آپ کی لائف جرنی کی ویڈیو میں نے سب سے پہلے دیکھی تھی، جو آپ کا انٹروڈکشن بھی تھا، اور وہ میں بہت اس سے جو ہے متاثر تھی کہ میں اس کی فوٹوگرافی اور ایڈیٹنگ اور پوری آپ کی جرنی سن کر بہت متاثر تھی. اور الحمدللہ ایک خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات ہو، آپ سے بات ہو، اور ماشاءاللہ سے میں آپ کی ڈاؤن لائن کا حصہ بنی. تو سر کیسے انٹروڈیوس ہوئے ڈی ایکسن سے، کیسے یہ سفر شروع ہوا، کس وجہ سے ڈی ایکسن جوائن کی، پلیز بتائیے گا. پہلی بات میرے وجہ سے نہیں، ڈی ایکسن پاکستان اسٹارٹ تو ہوا ڈاکٹر لم کے وجہ سے. بالکل obvious. میں شروع میں البتہ کوشش کرتا رہا، جب میں نے ڈی ایکسن جوائن کیا 2003 میں کہ پاکستان فوراً ہی اسٹارٹ ہو، کیونکہ جو ڈی ایکسن دو چیزیں دیتا ہے، ایک صحت ہے اور ایک آمدنی، اپرچونٹی. تو میں کہوں گا کہ ڈی ایکسن میں جو لوگ شروع میں جوائن کیے تھے انہوں نے بہت محنت کی. تو اٹس آل اے ٹیم ایفرٹ. یہ ایک آدمی کی وجہ سے جو ہے نا آرگنائزیشن نہیں چلتا ہے. بسم اللہ کیا تھا 2007، مسلسل 5 سال جو ہے میں لگا رہا، ہر مہینہ دوسرے مہینہ آنا، دیٹ از ٹو پاکستان، لوگوں کو ٹرین کرنا سسٹم کے بارے میں اینڈ آل دیٹ. تو یہ جو ہے پوری ٹیم ایفرٹ ہے. تمہارا جو سوال ہے کہ میں نے کیوں جوائن کیا، کب جوائن کیا. عارف میرا خیال میں تمہاری طرف سے شور آ رہا ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر لو پلیز. Okay, hold on. Yeah, sure. عارف اصل میں اپنے آفس میں اور لنچ بریک چل رہا ہے تو ادھر سے تھوڑا سا شور. جی سر، سوری فار انٹرپشن. سو کمنگ ٹو جوائن، میں نے 2003 میں کیا ایز اے کنزیومر، کیونکہ میرے جو نیبر تھے ان کی وائف کو کوئی ہیلتھ ایشو تھا پیٹ کے ساتھ، اور وہی ایشو میرا بھی تھا. تو میں نے کہا کہ مجھے 10 سال ہو گیا ہے، میں میڈیسن لے رہا ہوں، بہت سارا جو ہے نا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں، لیکن مجھے آرام نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آرام آیا ہے. میں نے کہا اگر آپ کو آیا ہے تو میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا.
تو اپریل آف 2003 میں نے جوائن کیا ایز اے کنزیومر, اور بائی دی اینڈ آف دا ایئر مجھے آئی وڈ سے اباؤٹ 80% کمایا اس پروڈکٹ سے. اور میری ملاقات ہم نے پہلی مرتبہ میری ملاقات کی ابو دھابی میں, اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں جو ہے آپ کے پروڈکٹ سے مجھے فائدہ ملا ہے, اور جو آپ کا سسٹم ہے وہ مجھے بہت پسند آیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ کے سسٹم کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں. وہ میری شروعات تھی اپریل آف 2003 ایز اے کنزیومر. صحیح. اس وقت آپ ابو دھابی میں تھے, رائٹ؟ جی, گو ہیڈ عارف. جی, تو یہ بتائیے, جب آپ نے سفر شروع کیا ڈی ایکسن کو دوسرے لوگوں میں متعارف کرانے کا, خاص طور پہ پاکستان میں متعارف کرانے کا, تو what kind of challenges you face, right, to turn the table and to turn the tide, right? It's always been a challenging task to turn the tide, right, to turn the philosophy of the people, right? What challenges you face and how you handle those challenges? دیکھیے, کسی بھی نیا جو انڈیور ہوتا ہے, کوئی بھی چیز, بزنس ہو یا جاب بھی ہو, لوگوں کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جس طرح میں نے کہا آپ کو کہ 2007 میں ڈی ایکسن پاکستان کھلا, لیکن میں جنوری آف 2004 سے میں کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کھلے, کیونکہ دو جو چیزیں ہیں, صحت اور آمدنی, وہ دونوں کی ضرورت تھی, اور آج بھی ضرورت ہے. آج بھی. تو سب سے زیادہ جو چیلنج تھا کہ ہمارا جو ماڈل ہے جس کا نام ہے ڈائریکٹ سیلنگ اور نیٹ ورک مارکیٹنگ, اس کے بارے میں لوگوں کو یا تو صحیح علم نہیں تھا, اور ابھی بھی وہ علم جس طرح ہونا چاہیے, جس طرح کینیڈا میں ہے, امریکہ میں, یو کے, آسٹریلیا, جرمنی, یہ سارے جو G7 کنٹریز ہیں, جس طرح سے وہاں ہو رہا ہے یہ بزنس, ویسے تھرڈ ورلڈ میں نہیں ہو رہا ہے جس میں پاکستان بھی ہے. تو 2007 میں الحمدللہ جو ایئر تھا میرا, جو فریڈم کا ایئر تھا, فریڈم فرام دا پوائنٹ آف ویو, میں اس وقت کام کر رہا تھا جب میں نے جوائن کیا تھا, اینڈ آئی واز ڈوئنگ ڈی ایکسن ایز اے پارٹ ٹائم, اور کام کے ساتھ ساتھ میں یہ کر رہا تھا. اور 2007 میں جو ہے نا الحمدللہ میں فل ٹائم آ گیا. تو اس لیے میرا جو برانڈ ہے میپ یور فریڈم, اس کے پیچھے جو ہے نا کافی ساری بیک گراؤنڈ ہے. فریڈم مجھے ملا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ اب نو مور ورکنگ فار اینی باڈی. تو چیلنج نمبر 1 کہ لوگوں کو جو ہے نا, وہ میں جو آتا تھا ہر مہینہ آلموسٹ 4-5 مرتبہ جو ہے نا ٹریول کرتا تھا فرام دبئی ٹو کراچی اینڈ دین آل اوور پاکستان. کہ آپ ابو دھابی تھے اور آپ نے پاکستان میں اسٹارٹ کرنے کا شروع کیا اور کوششیں کر رہے تھے, تو یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک تھا, کیونکہ لوگوں نے جو مڈل ایسٹ ہیں یا کہیں اور ہیں وہ وہیں پہ ورکنگ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بیس بنائیں. آپ نے ہمیشہ پاکستان کو مقدم رکھا ہے, آج بھی آپ پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے ساتھ میں. سر, یہ بڑی ایک اسپرٹ ہے آپ. دیکھو عفت, پاکستان جہاں میں پیدا ہوا, پاکستان جہاں میں پلا بڑا, پاکستان ایئر فورس میں میں نے نوکری کی. کہاں پیدا ہوئے پاکستان میں پلیز, یہ اکثر لوگ سوال. ماشاءاللہ کراچی میں پیدا ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جگہ جو ہے نا دیٹس ناٹ سو امپورٹنٹ, بٹ دا کنٹری از امپورٹنٹ. اور بہت ہی خوبصورت ہمارا ملک ہے الحمدللہ. تو جب میں دیکھتا تھا, کمپیئر کرتا تھا یو اے ای کو پاکستان کے ساتھ, تو میں دیکھتا تھا ہم لوگ جو ہے نا, ہمارے انجینئرز اور ڈاکٹرز اور بہت سارے لوگ یہاں آ کر کام کر رہے تھے شروع کے دنوں میں. اس وقت میں پاکستان ایئر فورس میں تھا, یو اے ایئر فورس میں میں کام کرتا تھا. الحمدللہ یو اے ایئر فورس کو جو ہے نا رائٹ فرام دا اسکریچ ٹل ویئر اٹ از ٹوڈے, وہ پاکستان ایئر فورس نے بنایا. تو آئی واز پارٹ آف دیٹ ٹیم آلسو ان دا مڈ 80s. بٹ کمنگ ٹو عارف's کوشچن, جو ان کا جو سوال ہے چیلنجز, تو ڈائریکٹ سیلنگ کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا, تو میں
کراچی سے ٹریول کرتا تھا ٹو حیدرآباد, ٹو لاہور, پشاور, اسلام آباد, چھوٹی چھوٹی جگہ, عارف والا, کلر کہار, ایسے چھوٹی جو گجرات تو بڑا شہر ہے ڈیفینیٹلی. تو وہاں جا کر جو ہے نا ٹیم کے ساتھ, کنٹری مینیجر کے ساتھ جو شروع کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے بہت محنت کی. میں ساروں کو داد دوں گا, اسپیشلی ہمارے اسٹاف ایز ویل ایز ہمارے جو سینئر لیڈرز ہیں. تو 5 سال لگا ٹو بریک ایون. ابھی بھی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کیونکہ تعلیم نہیں ہے. وی آر بیسیکلی جو لیڈرز ہوتے ہیں کسی بھی لیول میں, خواہ وہ کراؤن ایمبیسڈر ہو, کراؤن ڈائمنڈ ہو یا کراؤن اسٹار ڈائمنڈ بھی ہو, ان کا کام بیسیکلی یہ نہیں کہ ہم پروڈکٹ کو بیچیں, ہمارا کام ہے لوگوں کو تعلیم دینا. اب ان کا جو ہے ڈیسیشن لینا, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو ایز اے کنزیومر استعمال کرنا ہے یا اس کو ایز اے ممبر یا بزنس بلڈر استعمال کرنا ہے. تو الحمدللہ میں لکی تھا کیونکہ میں فل ٹائم آ گیا تھا تو میں ٹریول کر سکتا تھا. 2007 میں پاکستان کو کھولا اور 2007 میں میکسیکو بھی کھولا. تو آئی واز فارچونیٹ ٹو گو ٹو میکسیکو سٹی. دونوں ایک ہی سال میں کھلا. تو چیلنجز ادھر بھی تھے. میں جہاں بھی جاتا تھا وہاں جو ہے جا کر کانفرنسز, ورک شاپ, بڑے بڑے میگا ایونٹس کرتا تھا. تو اس زمانے میں تو ظاہر بات ہے اسٹارٹ اپ میں کوئی 100-200 لوگ آتے تھے اینڈ آل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. اب آپ دیکھیں عارف, پچھلے 4-5 سال کے عرصے میں بہت سارے لوگ موو آؤٹ کیے ہیں, یا مڈل ایسٹ یا یوروپ, کام کے سلسلے میں, آمدنی کے سلسلے میں. تو یہ ایک ایسا اپرچونٹی ہے جو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں. الحمدللہ ابھی جو لوگ سیریسلی کر رہے ہیں یہ کام اراؤنڈ دا ورلڈ ڈی ایکس این میں, ان کی ارننگ از فرام $1,000 to $10,000, and $10,000 per month is a very big income or a good income. Even in US میں on the average 5,000 لوگ کماتے ہیں, 7,000 کماتے ہیں, not 10,000, 15,000. تو یہ جو پاکستانی جو سن رہے ہیں, انڈیا سے بہت سارے لوگ سن رہے ہیں کیونکہ میرے واٹس ایپ میں میسیجز آ رہے تھے ابھی, مڈل ایسٹ سے جو لوگ سن رہے ہیں, اگر آپ اس کو سیریسلی لیں, ایز اے بزنس لیں, تو آپ وہی پیسہ کما سکتے ہیں جو آپ وہاں جا کر کما رہے ہیں. تو اس کو آپ کو ایز اے 2 لفظ ہے پی. One is you have to be professional and you have to be positive. یہ جو دماغ ہے ہمارا نا, اس کو کھولنا ہوگا اور بہت کام کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی اگر اس کو جوائن کرتا ہے تو I don't think so that فیلئر ہونا ہے, کیونکہ پروڈکٹ ایک ایسا ہے جو لوگوں کو صحت دے رہا ہے. اور ابھی بھی مجھے اب 22 سال ہو گیا ہے, تو یہ جو ان کا پروڈکٹ ہے نا, ہر روز میں صبح لیتا ہوں. ابھی یہاں پر صبح کے 9:30 بج رہا ہے, اور اسی پروڈکٹ کی وجہ سے میں نے ڈی ایکس این کو جوائن کیا. اور یہ اب میرا کوئی ایسا ہیلتھ ایشو نہیں ہے. اب میں جو لے رہا ہوں وہ پریونشن کے لیے لے رہا ہوں. جو انگلش کا ایک لفظ ہے, پریونشن از بیٹر دین کیور. تو کیوں آپ بیمار ہوں, وائی ناٹ گوئنگ ٹو پریونشن. I hope I've answered that question. ایک بہت ہی اہم جو ہے پوائنٹ ہے وہ میں چاہوں گی آپ سے پوچھنا, اس کے بعد پھر ہم میپ یور فریڈم کی طرف آئیں گے. I'm sorry if please I'm sorry to interrupt you, but let me ask you a more precise question, right? You can take it as a follow-up question as well. Okay. آپ نے بہت اچھا explain کیا. First of all, you really explained it very well, but let me ask you this. مثال کے طور پہ شروع کے زمانے میں, رائٹ, شروع کے زمانے میں جب آپ لوگوں کو جا کے بتاتے تھے ڈی ایکسن کے بارے میں اور ان کو کہتے تھے کہ آپ بھی ڈی ایکسن جوائن کیجئے, تو آن این ایوریج لیٹ سے آپ نے 100 لوگوں کو کہا, صحیح ہے, اور لیٹ سے 100 میں سے جو ہیں وہ 25 نے جوائن کر لیا, 75 نے جوائن نہیں کیا, رائٹ. تو جو 75 نے جوائن نہیں کیا, آپ اپنے آپ کو کیا سمجھا دیتے کہ 75 لوگوں نے جوائن نہیں کیا,
how you inspired yourself to overcome that hurdle that is in the mind, psychological, right? ہر شخص کے مائنڈ میں ہوتی ہے, it's a human nature, right? تو وہ 75 لوگ جنہوں نے جوائن نہیں کیا, 25 نے کر لیا, 75 نے نہیں کیا, what do you tell yourself in your mind to keep continue this, right? اچھا, اسی طرح اسی سے ملتا جلتا ایک اور بھی سوال ہے, جب کوئی بھی شخص اس طرح کا بزنس جو ہے, okay, go ahead. دو سوال, let me just focus on this question. دیکھیں, ابھی مجھے 22 سال پلس ہو گئے. ابھی الحمدللہ if I just want to relax and retire I can do that. تو وہ تو پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ جو ڈی موٹیویشن ہوتا تھا, 100 میں سے 75 لوگ نے نہ کیا. 75 نہ نہیں کرتے تھے, 90 لوگ نہ کرتے تھے, مشکل سے 5 یا 10 لوگ آتے تھے. تو ریشیو از 1:10. You talk to 10 people. Now جو بہت ہی امپورٹنٹ جو چیز ہے نا عارف, موٹیویشن از این انٹرنل تھنگ, یہ ایکسٹرنل فیکٹر نہیں ہے. تو میں کبھی بھی ڈی ایکسن کے بارے میں یا ان کے پروڈکٹ کے بارے میں یا بزنس کے بارے میں یا کمپنی کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا. I mean this is جو نیورو سائنس ہے نا, نیورو سائنس جو لوگ ڈیسیشن لیتے ہیں, is there is a left brain and a right brain. Left brain جو ہے آپ کا کانشنس اور لاجیکل چیز پہ جاتا ہے, لاجیکل سینس دیٹ 2+2, اور پروڈکٹ کے بارے میں بات کروں گا یا پیسے کے بارے میں بات کروں گا, وہ کیلکولیٹ کرتا ہے. اینڈ دیٹ از ناٹ ویئر دا ڈیسیشن از بینگ میڈ. ڈیسیشن فیصلہ جو نا رائٹ برین کرتا ہے, اس کا نام ہے آپ کا ایموشنل برین. تو یہ even not DXN, in any field of marketing and sales or anything, آپ جو ہے لوگوں کو یہ بتائیں ان کی لائف میں تبدیلی کیسے آئے گی. لوگ چاہتے ہیں نا تبدیلی, چینج چاہتے ہیں کہ ان کے لائف میں جو ہے خوشی آئے. خوشی آنے کے لیے یہ دو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, گڈ ہیلتھ, گڈ انکم. تو میری انٹینشن, نا کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, آئی ڈونٹ کیئر ایون میں 1000 کو بولوں, 1000 جو ہے نا مجھے نہ کر دے. آئی ایم ویری ہیپی پرسن, آئی ہیو ڈن مائی جاب. دیکھیں حدیث بخاری کا پہلا جو حدیث ہے, انما اعمال بالنیات, جو آپ کی نیت ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے کس طرح سے میں ان کو جو ہے نا ہیلپ کر سکوں. The word is help, مدد کر سکوں. اب ان کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا. تو میرا جو اپروچ ہوتا تھا عارف, وہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے جو پرابلمس تھے, خواہ میں عارف والا جاؤں یا گجرات جاؤں, I'm talking about really, میں نے یہ ساری جگہ جو ہے, میں آپ کو پتہ ہے کراچی کے لوگ کراچی میں رہتے ہیں, وہ لوگ اتنے ڈیپ اندر جاتے نہیں. مطلب مانسیرا ہو گیا, پبی ہو گیا, مطلب unbelievable places I went, till سوات and all these places, جہاں پر جو ہے نا سردی میں گرمی میں جا کر لوگوں کو جو ہے نا ٹرین کرنا. تو ان کو یہی بتاتے تھے کہ یہ دیکھو, یہ جو ہمارا جو سسٹم ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گا, لیکن یہ بتائے گا کیا آپ کی لائف میں کوئی پرابلم ہے. دیکھیے ہر ایک, کیونکہ ان کو پتا ہے میں دبئی سے آیا ہوں, تو ہر ایک جو ہے اٹریکٹ ہوتا تھا کسی طرح. آپ فاطمی بھائی, آپ جو ہے نا کسی طرح سے مجھے دبئی بلا لیں. میں نے کہا کیوں؟ سارے جتنے بھی لوگ آئے ہیں سارے پیسے کمانے کے لیے آئے ہیں, جتنی تصویر لینی ہے برج خلیفہ کے ساتھ اور ادھر جا کر ادھر جا کر وہ لے لیتے ہیں, and that's it gone, and then after they are back to work. تو coming to the change of life جو ہے نا وہ ضروری ہے. تو میری جو پرپز ان لائف ہے ابھی, my vision in life is to at least 1 ملین لوگوں کی لائف کو میں ٹچ کروں. I don't care if they join, they don't join, they take the health benefit, money benefit, they get the freedom. میرا مقصد ہے ان تک پیغام پہنچانا. اب وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں, اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ان کا فائدہ ہے, میرا بھی کچھ فائدہ ہے, لیکن ان کا زیادہ فائدہ ہے.
اور اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو میرا فائدہ ہے. میرا کیسا فائدہ ہے کہ اللہ کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے میری کیا جو ہے نا انٹینشن تھی, میری نیت کیا تھی. نیت تھی ان کو جا کر ہیلپ کرنا, وہ میں نے پیغام دے دیا. آپ پتہ نہیں تبلیغی جماعت میں کبھی گئے گشت میں, یا کبھی رائیونڈ وغیرہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے ان کا, پوری دنیا آتی ہے. تو یہ جب جاتے ہیں نا محلے میں جا کر جب باتیں کرتے ہیں وہ لوگ, پھر وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں یا نہ آئیں. ان کا کام ہے لوگوں کو جا کے پیغام دینا, کنوے کر دینا, میسج بالکل. ہمارا بلکہ دیکھیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ بات اگر کریں, which I think also applies to DXN and everything else across the board, is اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام, اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے. ہدایت دینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. میں نے ایک پیغام, قرآن کا پیغام ایک غیر مسلم تک پہنچا دیا, بس میرا اتنا ہی کام ہے. اب وہ پتہ ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے اسلام قبول نہ کرے, لیکن وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اس کا ہدایت پا جانا میرے اختیار میں نہیں, وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں قرآن کا پیغام غیر مسلمان تک پہنچا دوں, بس. اس سے آگے نہ میرا فرض ہے اور نہ ہی میرے اختیار میں. آپ غیر مسلم کی بات کریں, ابھی جو مسلمان جو لوگ ہیں وہی اسلام کو پکڑ کے چل رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے. وہی چھوڑے یا وہ پریکٹس نہیں کر رہے ہیں. بہرحال جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے نا تو اللہ بھی ہیلپ کرتا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. ایسا نہیں کہ یو آر الون, اور اس میں ڈی موٹیویشن نہ کرے تو کوئی بات نہیں, ہاں کرے تو ون ون سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ نے تو میری نیت دیکھ لی نا. تو یہی جو ڈی ایکسن جو اتنا خوبصورت پلیٹ فارم ہے کہ اس دنیا میں آپ سب کچھ کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, فار واٹ ایور, لیکن آپ اپنی جاب میں جو ہے نا آپ آخرت کے لیے جو ہے نا جو بھی آپ پیسہ کما رہے ہیں, یو آر برنگنگ دا فوڈ, پیئنگ دا بلز, جو بھی آپ کر رہے ہیں فیملی کے لیے کچھ آپ نے چیریٹی دے دیا, بٹ یو کی ناٹ ڈو کہ جو بھی آپ پیسہ کمائیں آپ دیں, ان میں سے 2.5% نہیں, آپ 20% دیں, 30% دیں. میں بھی دیکھتا ہوں لوگ جو نا ہزاروں ڈالر میں جو ہے نا لوگ چیریٹی کرتے ہیں فرام ڈی ایکسن پلیٹ فارم. تو آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے عارف جہاں پر آپ حقوق العباد کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کا لیول جو ہے عبادت کے بعد یہاں تک آتا ہے, لیکن آپ نے اور ہائر درجہ میں جانا ہے تو آپ نے لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے, irrespective of their religion, caste, color, creed, nationality, you just reach out. ابھی افریقہ میں ہمارا جو ہے نا میسو ایکسپینشن ہو رہا ہے. 26 تاریخ کو جو ہے نا ایجپٹ کھل رہا ہے. آج صبح میں ایتھوپیا بات کر رہا تھا. آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے یا پتہ نہیں آپ گئے ہوں گے ایتھوپیا, میں کوئی 5-6 مرتبہ جا چکا ہوں. دنیا میں بہت سارے ملکوں میں نے ٹریول کیا ہے, آلموسٹ 50+ کنٹریز. تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں وچ از دا موسٹ بیوٹیفل کنٹری اور موسٹ بیوٹیفل پیپل. تو کین یو امیجن کون سے کنٹری کا میں نام لیتا ہوں, وہ ہے ایتھوپیا. ان کی زبان بہت ہی خوبصورت ہے, امہرک لینگویج. لوگ بہت جو ہے نا سادہ, ہمبل, محنتی, مطلب جو ایک انسانیت ہے جہاں سے ہمارے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا جو جگہ ہے ابیسینیا. تو یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, صرف جو ہے نا پیسہ کمانے کا نہیں ہے بٹ ثواب کمانے کا, لوگوں کو ہیلپ کرنے کا. تو یہ بڑا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ڈی ایکسن میں. سر میں نے جو اچھا ایک اور ملتا جلتا سوال ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ملتا جلتا سوال ہے, یہ وہ والا ہے تو تم نے پوچھا نہیں تھا. یہ بتاؤ پہلے, تم میرے سوال کھا رہے ہو. ہاں یہ وہی جو پوچھا نہیں تھا. نہیں تو وہ سوال یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے, جب آپ نے اسٹارٹ کیا ڈی ایکسن اس وقت بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کے بہت کلوز ریلیٹیوز ہوں گے, کلوز فرینڈس ہوں گے, اور آپ نے یہ سوچا ہوگا
کہ جب میں ان کو انوائٹ کروں گا ڈی ایکسن جوائن کرنے کے لیے تو یہ فوراً جوائن کر لیں گے, لیکن انہوں نے جوائن نہیں کیا. تو اس وقت اس چیلنج کو آپ نے کس طرح ہینڈل کیا؟ بیکاز دیٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف چیلنج ایٹ اے ڈفرنٹ لیول, رائٹ. ایک شخص ہے وہ مجھ سے بہت کلوز ہے, کلوز ریلیٹیو, کلوز فرینڈ, میں نے اس کو آفر کیا لیکن اس نے معذرت کر لی, عارف میں فار سچ اینڈ سچ ریزن آئی کین ناٹ جوائن اٹ, رائٹ. ہاؤ یو ہینڈل دیٹ کائنڈ آف سچویشن اینڈ اسٹل انسپائر یور سیلف؟ دیکھیے میری نیت تھی ان کو ہیلپ کرنا, مجھے بتانا بڑا ضروری تھا, ٹھیک ہے نا. اور سب سے جو زیادہ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے جو قریب سرکل میں جو ہے, آپ کے اپنے ریلیٹیوز, آپ کے اپنے جو قریبی دوست ہیں. عارف وحید صاحب جو ہے نا, جو ان کی فیلئر رہی ہے, ہر ایک جو ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سٹیپ میں فیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. فیلئر از اے اسٹیپ ٹو سکسیس بائی دا وے. تو آپ کی وہ جو فیلئر ہے نا وہ آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے انکل ہیں یا آپ کے کزن ہیں, انہوں نے بھولا نہیں, وہ ان کے دماغ کے اندر جو ہے نا گھسا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں عارف کیا بات کرتی ہو, تم تو 3 نہیں 10 تم نے وینچرز کیے سارے فیلئر میں, اب تم ایک اور لے کر آ گئے ہو. دیکھیں وہ لوگ جو ہے نا, ابھی میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یو بیکم سکسیسفل. دیکھیے جب میں نے 2003 میں جوائن کیا, 2004 میں ایکچوئل میں نے بزنس سٹارٹ کی, اس وقت میں جب لوگوں سے بات کرتا تھا تو بہت میرے اندر جو ہے نا انتھوزیازم تھی, بہت موٹیویشن تھا, کیونکہ there were 2 things. One, I had to build up my team, میرے جو نیٹ ورک ہے, اور دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کے لیے خاص کر کے ایک بہت بڑا چیلنج تھا, کیونکہ پاکستان میں ابھی بھی چیلنج ہے اور اس وقت بھی چیلنج تھا. تو جب میں پاکستان میں گیا تو ظاہر بات ہے میرے سارے رشتہ دار, میرے سارے دوست ادھر, اور انہوں نے ماں سوائے 1-2 کے ہاں کیا, ساروں نے نہ کیا. تو میں نے اپنی جو تعلیم ہے نا, الحمدللہ اسٹیئنگ ان کینیڈا, کینیڈا میں جو ون آف دا ٹاپ ٹرینر ہیں, ان کا نام مارک یونل, انہوں نے کتاب لکھی مائی فرسٹ ایئر نیٹ ورک مارکیٹنگ, ملینز میں اس کی کتاب لکھی ہے, میرے گھر کے قریب ہی رہتا ہے, کوئی 4-5 گھنٹے کے فاصلے میں. اسی طرح امریکہ میں جو ہے جہاں سے یہ بزنس سٹارٹ ہوا ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بزنس جو اسکیم ہے, یہ پیرامڈ ہے, یہ ہے تو وہ ہے, تو ان کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. یہ بزنس کا جو ٹرن اوور ہے یہ $200 بلین کا ہے, $200 بلین. دیر آر 100 ملین پیپل جو ہے نا اس میں انوالوڈ ہیں, اور یہ آنے والے جو 10 سال ہے بائی 2035, اب تو ظاہر بات اے آئی آ گیا ہے, اگر آپ لوگ اے آئی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا جو بزنس ہے اور کام اور بھی بڑھ جائے گا, ورنہ جو ہے نا وہ کھڑا ہو جائے گا یا آپ پیچھے چلے جائیں گے. اب ناؤ کمنگ ٹو یور کوشچن, کہ بتانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ کہیں گے فاطمہ آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں, تو اس لیے میں نے ساروں کو بتا دیا, ٹھیک ہے نا. اب وہ لوگ اب جوائن کر رہے ہیں, میں نے کہا کوئی بات نہیں, وہ اردو کا محاورہ ہے نا, دیر آیا درست آیا, تو وہ لوگ جوائن کر رہے ہیں. تو تعلیم بہت ضروری ہے, ایجوکیشن چینجز ایوری تھنگ. ایک اور بھی محاورہ ہے اردو کا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے, اس کو آنے دیتے ہیں, آ جاؤ, اس کو آنے دیتے ہیں. اور دین اگر اس آدمی نے جو ہے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ کو برا بھلا کہا ہے, ریگارڈنگ سے ڈی ایکسن, کہ یہ کیا کر رہے, اسکیم ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو آپ اس کو بھول جائیں. دیکھیں معاف کرنا جو ہے نا بہت اٹس ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. جب ایک اندر کسی کے اندر وہ کینہ یا بغض یا کوئی چیز اگر آ جاتا ہے اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ ہے معافی. اور حضرت علی کا قول ہے, اور انہوں نے زیادہ پریسائز کر کے کہا ہے, اور بالکل صحیح کہا ہے, کہ اصل معاف کرنا وہ ہے جب آپ سزا دینے کا اختیار رکھتے ہوں. بہت بڑی بات ہے. جی, اگر مجھے یہ اختیار ہے کہ میں دوسرے کو آگے سے سزا دے دوں
لیکن میں نے سزا دینے کے بجائے اس کو معاف کر دیا. بہت بڑی بات ہے, ہیوج. That is huge. ایبسلیوٹلی. تو یہ ڈی ایکسن جو ہے نا, یہ صرف آپ کو اس میں جو سب سے جو پاورفل ایسپیکٹ ہے نا, وہ ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کا. دیکھیے مسلسل جو ٹاپ کے جو لیڈرز ہیں نا, وہ کتاب پڑھتے رہتے ہیں. ابھی میں نے 3 روز کا کانفرنس اٹینڈ کیا ہے, آلموسٹ 21 hours. کل میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کیا ہے another 8 hours. صبح 7 بجے سے لے کر جو ہے نا دوپہر تک کیا. تو جب تک آپ سیکھیں گے, اور یہ سارا کانفرنس کا لب لباب کیا تھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ٹیکنالوجی. اور یہ دنیا کے وہ لوگ ہیں, بعض لوگ جنہوں نے ملٹی بلین ڈالر کا سیٹ اپ کیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں. اور زیادہ تر یہ لوگ بہت ہی ہائیلی سکسیسفل ان دیئر بزنسز. ایک بزنس نہیں, 5-6 بزنسز کر رہے ہیں. تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اسپیشلی میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ نئے ہیں, جو مجھے سن رہے ہیں یا ریکارڈنگ سنیں گے, اگر آپ جو ہے نا اس ڈی ایکسن کے پلیٹ فارم میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو آپ نے اپنا اس فیلڈ دیٹ از نیٹ ورک مارکیٹنگ, ڈائریکٹ سیلنگ میں آپ کو تعلیم لینی ہوگی. اور جب آپ لیں گے, خواہ آپ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, لائر ہو, کچھ بھی ہو, یہ جو تعلیم ہے یہ مختلف ہے. تو آپ تعلیم لیں گے تو آپ آگے تعلیم دیں گے. We are basically not a salesperson. We are not a marketing person. We are basically an educator. We are educating the people. They accept it, well and good. They don't. انہی کا لاس ہو گیا. دیکھیے صحت ہر ایک کو چاہیے یا نہیں, صحت جو ہے that is the actual wealth. That is the wealth. Health is wealth. لیکن ہم صرف کہتے ہیں, ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. Did I answer your question about the relatives? اچھا سر, آپ کی جو بات سے میں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ کہ ماشاءاللہ پاکستان جیسا ایک چیلنجنگ جو پلیٹ فارم تھا, اس میں آپ اس لیے کامیاب ہوئے, ظاہر کھولنے میں, اور کافی حد تک کامیاب ہو گئے. وہ تو ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ ہم شعور کی اتنی بلندیوں پہ نہیں ہیں, ورنہ ہماری پریورٹی بھی صحت اور صحت مند غذائیں ہوتی, رادر دین یہ کہ ہم ایمرجنسی میڈیکیشن کو ہی اپنی غذا بنا لیتے کہ دوائیں کھاتے ہیں غذا کی طرح, اور کھانا بیچارہ ایک طرف رہ جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ میں جو سمجھی ہوں آپ کی اب تک کی بات سے, وہ یہ کہ کیونکہ آپ نے اتنا عرصہ خود سفر کی ایک بیماری, اور اس کے لیے جب آپ نے اس میں فائدہ دیکھا اور اس کا آپ کو خود فائدہ ہوا, اور آپ پروڈکٹ کو پہچان گئے اتنے سالوں میں, تو وہ جو ایک اعتماد تھا آپ کا, اعتبار پروڈکٹ پہ, ٹرسٹ آن دا پروڈکٹ, جیسے ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ یا بزنس میں کرتے ہیں کہ 3T بڑے ضروری ہوتے ہیں, ٹرسٹ آن دا کمپنی, ٹرسٹ آن دا پروڈکٹ, اینڈ ٹرسٹ آن دا تیسرا میں بھول گئی ہوں, 3 ٹرسٹ بزنس یا پروگرام یا سسٹم. جی سر. تو وہ جو تھا وہ آ گیا, جس کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی جو ہے اس سے دور نہیں کر سکا, چاہے ظاہر لوگوں نے انکار کیا. ہم بولتے ہیں کہ جب ہم مارکیٹنگ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو پہلی جو منزل ہوتی ہے وہ نہ سننے کی ہوتی ہے, اس کی عادت ڈال لو. یعنی جیسے چونٹی ہے, وہ بار بار گر رہی ہے وزن اٹھا کے, لیکن اپنے سے 10 گنا اٹھا کے دوبارہ وہ چل رہی ہے, راستے میں گرتی ہے لیکن پھر دوبارہ اٹھتی ہے, پھر دوبارہ اٹھتی ہے, بس اس کو منزل پہ پہنچانا ہوتا ہے. تو ہم یہی بولتے ہیں. تو سب سے پہلے اچھا, آج مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ مارکیٹنگ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, ڈائریکٹ سیلز بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, خاص کر ڈی ایکسن وغیرہ, کیونکہ وہ خود سمجھتے نہیں ہیں. وہ اگر کمانے کے لیے آتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک پرسن پر ہے کہ وہ یا تو جو ہے کمانے کے لیے آ رہا ہے, اس کو ایز اے بزنس یوز کرنے کے لیے آ رہا ہے, یا ایز صحت کے حوالے سے وہ یوزر بن رہا ہے, کنزیومر بن رہا ہے. تو ظاہر ہے جو کنزیومر بن رہا ہے وہ میرا خیال میں کامیاب ترین بزنس کی طرف اگر آنا چاہتے ہیں تو کامیاب ترین ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پروڈکٹ پہ بہت اچھی طرح سے اپروچ ہو چکی ہوتی, کم از کم اس پروڈکٹ پہ جو انہوں نے یوز کی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے ایک کمپنی کی ایک پروڈکٹ ہے تو دوسری 10 پروڈکٹس بھی وہی جو ہے ریزلٹ دیں گی اس چیز کے لیے جس کے لیے یوز کیا جائے گا.
ہمارے یہاں میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے لوگ پاکستان میں آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ جی بس آج ہم نے لیا ہے اور پہلا مہینہ ہمارے پاس لاکھ آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ میرا خیال میں اور یوز بھی نہیں کرتے, سمجھتے بھی نہیں ہیں, اس کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ پروڈکٹ کیا ہے, اور بس وہی بات کہ وی آر ناٹ اے سیلس پرسنس, لیکن وہ سیلس پرسن بن کر ہی اس کو کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال میں آپ کی کامیابی اور لوگوں کی کامیابی بھی اس میں منحصر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ سے آپ نے ابھی بات کی کہ اب ایز سچ آپ کو کوئی بھی ماشاءاللہ سے ہیلتھ ایشوز نہیں ہے, اور ویلتھ کا تو ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا آپ گھوم رہے ہیں. ڈی ایکسن نے ماشاءاللہ سے آپ کو فریڈم دی ہے, فریڈم آف ٹائم, فریڈم آف منی, اور فریڈم آف ہیلتھ, ویلنس, آل دا تھنگ. آپ کے پاس فیملی کے لیے ٹائم ہے ماشاءاللہ سے. اس سے پہلے بھی آپ کا جو پروفیشن تھا وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا, لیکن فرض کریں کہ آپ ڈی ایکسن کو اس طریقے سے جوائن نہیں کرتے, نہ اپنی ہیلتھ کے لیے, جیسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں کے نہیں فضول چیز ہے, لوگ ایسے ہی بیچنے کے لیے کرتے ہیں. تو اب فرض کریں اگر آپ ڈی ایکسن سے اٹیچ نہیں ہوتے تو آج آپ اپنی ہیلتھ کو اور اپنی جو فریڈم ہے, آپ کی ویلتھ ہے, اور آپ کا ماشاءاللہ سے جو معاشی ایک اسٹرکچر ہے, ماشاءاللہ ویل آف ہیں آپ, اس کو آپ کیسا دیکھتے کمپیئر میں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے قبر میں کہ یہ جنت ہے, یہ دوزخ ہے, اگر تم نے یہ کام کیا ہوتا تو یہ جنت ہوتی, اور یہ کام نہیں کیا ہوتا تو یہ دوزخ ہوتی. تو آپ اس کو کیسے کمپیئر کریں گے اگر ڈی ایکسن کو نکال دیں تو؟ یہ تم نے جو بات کی نا, کوئی ایک ہفتے پہلے میری بیگم مجھ سے بات کر رہی تھی. انہوں نے یہی سوال کیا کہ اگر ڈی ایکسن نہیں ہوتا تو ابھی تم یہاں آ کر کیا کرتے. تو میں نے اس کو یہی کہا کہ پہلی بات تو مجھے نوکری نہیں ملتی, 65 میں ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے, ریٹائرمنٹ, اور اس کے بعد نوکری ملنا بہت ہی مشکل ہے. جب میں کینیڈا موو کیا 96 میں, تو میں نے کہا میں نے بہت نوکری کر لی, اب میں کچھ بزنس کروں گا. تو الحمدللہ میں شروع ہی سے میرا جو دماغ تھا نا, جو باقی لوگ جو بزنس کر رہے ہیں وہ والے بزنس سے میں نے نہیں کرنا ہے. اچھا, بعد میں مجھے ایک کتاب جو ہے نا میرے ہاتھ آئی جس کا نام ہے دا نیو پروفیشنل, ڈاکٹر چارلز کنگ نے یہ کتاب. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اگر آپ نے کوئی بزنس کو جوائن کرنا اور کامیاب ہونا ہے تو یو ہیو ٹو سلیکٹ دی پروڈکٹ اور دا سروس جو بہت یونیک ہو, منفرد ہو, ہٹ کے ہو, باقی لوگ نہیں کر رہی ہوں. تو یہ آٹومیٹکلی الحمدللہ اللہ کی طرف سے تھا کہ جو میں نے اسٹارٹ کیا, آئی وینٹ انٹو ٹیکنالوجی ان دا آئل اینڈ گیس. میرے کچھ کنیکشنز تھے, لوگوں کو جانتا تھا یو اے ای میں, عمان میں. اس کے بعد میں گیا ویسٹ مینجمنٹ. اس زمانے میں یو اے ای میں خاص کر کے ابو دھابی میں ایک جگہ ہے مصفہ, وہاں لوگ جا کر گاربیج کو چیز جلاتے تھے. اسی طرح آلین میں بھی یہ ہوتا تھا, مطلب ویسٹ مینجمنٹ بول کر کوئی چیز نہیں تھا. تو آئی وینٹ ٹو دا ٹاپ امریکن کمپنی وچ از WM. عارف آپ جاتے ہوں گے, ویسٹ مینجمنٹ ان کا نامی ہے. تو ان تک میں گیا, اسی طرح کینیڈا میں گیا. تو اس قسم کے میں نے 3-4 بزنسز میں نے کیے. اس میں نے سیکھا لیکن کامیاب نہیں ہوا. تو میرے دماغ میں آ گیا تھا کہ اب میں نے جو ہے نا کوشش میری یہ ہے کہ کوئی بزنس میں انٹر کروں. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہ بیمار کر دیا. نہیں, بیماری تو تھی, وہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایون ان دبئی اس زمانے میں اس کا کوئی نیگیٹو امیج تھا, بیکاز ابھی سٹارٹ ہوا تھا 2000. یا ایک اور کمپنی تھی, ابھی بھی وہ کمپنی ہے, اس کا نام ہے ایبون, جو ون آف دا سکسیسفل کاسمیٹکس پہ لیڈیز کے پروڈکٹس, کاسمیٹکس, جیولریز وغیرہ کرتے. تو وہ تو کافی عرصے سے تھی, لیکن مجھے ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا. لیکن جب مجھے پتہ لگا تو آئی واز ناٹ ٹو ہیپی, بیکاز وہ جو کمپنی تھی دیٹ واز اے ریئلی اسکیم کمپنی, اور بڑے لوگوں نے اس میں پیسے گنوائے. لیکن الحمدللہ وہ کمپنی کو جو ہے نا دبئی نے وہ بین کر دیا. That was a blessing in disguise. تو جو جوائن کرنے کا جو مین ریزن ہے وہ تو پروڈکٹ تھا. پروڈکٹ کیا. تو جو لوگ نئے ہیں جو سن رہے ہیں,
دیکھیں آپ نے ہائیسٹ پرائرٹی اپنی صحت کو دینی ہے. بالکل پینڈیمک ایسے. میں آپ کو بتاؤں جو لوگ پاکستان میں جن کو وینٹیلیٹر چاہیے تھا تو انہوں نے 50,000 60,000 70,000 انہوں نے فار ون ڈے وینٹیلیٹر کا دیا پیسہ. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ پیسہ نہیں دیں گے تو ان کی ماں ہیں یا ان کی بچے ہیں وہ مر جائیں گے. تو اس وقت ان کو ویلیو کا پتا تھا. تو اب دیکھیں دبئی کا جو کراؤن پرنس ہیں وہ 2005 سے ہمارا پروڈکٹ لے رہے ہیں. اب کوئی تو کیونکہ اس کی کوالٹی اور اس کا جو سیفٹی آف دا ہائیسٹ لیول. تو یو ہیو ٹو بیکم اے پروڈکٹ آف دا پروڈکٹ ان آرڈر ٹو بیکم سکسیسفل ان دا بزنس. اور جہاں تک بزنس کا ہے دس از اے ہیوج بزنس. یہاں جہاں میں رہ رہا ہوں یہاں پر لوگ جو ہے $500,000 بھی کما رہے ہیں پر منتھ. بٹ ان کو ہو گیا. سر آپ پر منتھ ڈی ایکسن سے کتنا بونس لیتے ہیں if you don't الحمدللہ. mind؟ دیکھو کہتے ہیں نا کبھی بھی کسی عورت سے اس کی ایج نہ پوچھو اور کسی سر یہ پرانا ہو گیا اب تو عورت سے بھی سیلری پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ. کچھ نہیں ہوتے. دیکھو جو پیسہ مجھے دے رہا ہے نا الحمدللہ اٹ ہیز گیون می دا جو میں کرنا چاہتا ہوں جب کرنا چاہتا ہوں وہ تو کرتا ہوں. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ ہے نا جو میری کتاب میں بھی میری جو کتاب کا جو ڈیڈیکیشن ہے جو اگر تم نے غور سے پڑھا ہوگا جو پہلا پیج ہے جو میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا. انہوں نے یہ کہا دینے والے بنو دینے والے بنو. اور جو بھی ابھی انکم ہے نا اس کا ٹھیک ٹھاک پورشن جو ہے نا میں چیریٹی پہ یا سوشل ورک کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے ملین دے تو میں نے ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے نا سرو کرنا ہے. ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان میں انر وائس فاؤنڈیشن اور یہ آرگنائزیشن جو ہے اسٹریٹ چلڈرن کو جو ہے کو ہیلپ کرتی ہے اور میل نیوٹریشن پہ بھی کام کرتی ہے. تو میں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں تقریباً پینڈیمک کے فوراً بعد سے. اس کے پہلے ویژن فاؤنڈیشن کے ساتھ تھا وہاں پر نائٹ بلائنڈنس کے بچوں کے ساتھ رہا ہوں. تو الحمدللہ میرا بھی یہی ہے کہ جتنا میں آگے بڑھ کر جو بھی میرے پاس سرپلس ہے میں بھی یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اور بھی مجھے اس پہ آمدنی دے تاکہ میں ان لوگوں کو یہ جو سوشل ورک ہے اس میں اور زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے نا اس میں کنٹریبیوٹ کر سکوں. جی عارف آپ کا کیا سوال تھا؟ آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی اور بھی سوال ہیں. سر میپ آف فریڈم کی طرف آتے ہیں. اوکے واٹ از میپ آف فریڈم؟ اس کا خیال کیسے آیا؟ کیسے یہ بک لکھی؟ انسپریشن کیا تھی؟ It is map your freedom. Map your freedom. It Yes. is map your not mine, your freedom. اور یہ جب 2004 میں میں نے بزنس جوائن کیا الحمدللہ تو مجھے نظر آ گیا. میں کام کر رہا تھا کام کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو لیا اور میری جاب بہت اچھی تھی. It was a very high paid job. انوائرمنٹ بہت پروفیشنل تھا بٹ انفارچونیٹلی پروفیشنل ہونے کے باوجود دیر واز سم ٹاکسیسٹی. اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو وہ جو ہے نا دوسرے لوگ کارپوریٹ ورلڈ میں جو ہوتا ہے مطلب نو بڈی از ویری ہیپی بس وی گو اپ اینڈ کولیگ میں سے وہی لوگ ہیں. تو 2005 میں نے جو ہے نا سوچا کہ یہ جو چیز جس پہ میں کام کر رہا ہوں تو یہ ویب سائٹ پہ آنا چاہیے. اب 2005 میں نہ سوشل میڈیا تھا نہ فیس بک تھا پتہ نہیں اس وقت تھا بھی یا نہیں بٹ یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم دے ور نو ویئر دیئر. لیکن مجھے جو تعلیم مل رہی تھی بہت ہائی لیول کی تعلیم مل رہی تھی. ایک یونیورسٹی ہے اس کا نام ہے نیٹ ورکنگ ٹائمز یونیورسٹی. 2004 جنوری سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا ان سے تعلیم ہے. اسی لیے ان لوگوں نے مجھے کنیکٹ کیا تھا دنیا کے جو ٹاپ کے جو ٹرینرز ہیں کوچز ہیں گروز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ جب تک تم پڑھو گے نہیں تب تک آگے نہیں بڑھو گے. تو 2005 میں میرا ویب سائٹ آیا میپ یور فریڈم
और फिर जस्ट वेबसाइट, उसमें मैं ब्लॉग करता था, ये जो भी पुरानी, इट्स ऑलमोस्ट 20 years old मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये फिर 2012 में मेरे घर में डॉक्टर राजेश सबीरा आए दुबई में, और उन्होंने कहा कि मेरे साथ उन्होंने जो है ना ट्रेनिंग का पूरा, हमने एकेडमी खोला था दुबई में। तो उन्होंने मेरी कहा ख्वाहिश है वो हमारे साथ हो एक दिन यहाँ पर मीडिया सेल पाकिस्तान पर। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। मैं मे बी इस साल के एंड में मैं उनको लेकर आऊँगा, कोशिश है मेरी इंशाल्लाह ताला, जो हमारी 18th एनिवर्सरी होनी है। तो कमिंग बैक, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। तो मैंने कहा कि मैंने किताब तो कभी लिखी नहीं है, और किताब लिखने में काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। तो उन्होंने कहा फातमी आप फिक्र ही ना करो, मेरे पास पब्लिकेशन हाउस है। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि किताब लिखने में आपको एडिटर चाहिए, प्रूफ रीडर चाहिए, प्रिंटर, बहुत सारे। बोले कि सारा ये मैं करूँगा। तो मेरी पहली किताब जो लिखी गई थी इंग्लिश में, वो 20th एनिवर्सरी मलेशिया में जो हुआ था वहाँ, उसमें लॉन्च हुआ था, और डॉक्टर लिम को मैंने ये पहली किताब दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस किताब को अभी उर्दू में भी ट्रांसलेट हुआ है, स्पेनिश में भी हुआ है। सबसे ज्यादा जिसने फायदा उठाया है, सबसे ज्यादा वो लाटिनोज ने, मेक्सिको, पेरू और बोलीविया। और यही वजह है डीएक्सन का जो 50% का जो रेवेन्यू है ना, वो इस जगह से आ रहा है। देखिए वी आर इन ओवर 100 कंट्रीज, टू बी एग्जैक्ट ऑफिसेज जो है वो तकरीबन 70-75 कंट्रीज में है। बोलीविया का आपका ट्रिप था ना, जहां अगर मुझे गलत याद नहीं है, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम भी डैक्सन रखा था। बिल्कुल। तो बोलीविया, क्योंकि तुमने मेंशन किया है, इतना छोटा सा मुल्क है, 12 मिलियन, और वहाँ जो है गांव-गांव से लोग कर रहे हैं, पहाड़ी लोग कर रहे हैं। उन्होंने आपके लिए स्टेडियम वहां का बुक कराया था, इतनी क्राउड थी। जी, 5000 लोग आए थे। और इमेजिन आरिफ, देखें जो फुटबॉल मैच होता है ना, जो फीफा का फाइनल मैच था, जिस रोज हमारा कॉन्फ्रेंस था, तो पूरा जो स्टेडियम जो भी था उसमें तकरीबन 5000 लोग थे। हो सकता है 1000 होते हैं या मे बी 2000 और होते हैं। तो राइट और लेफ्ट में जो करीब तरीन जो स्टेज का था ना, वो खाली था। तो मैंने ऑर्गेनाइजर से पूछा, मैंने कहा पूरा भरा हुआ, ये क्यों खाली है? बोले आपको पता है आज जो है अर्जेंटीना का फाइनल मैच हो रहा है, और ये सारे अर्जेंटीना से लोग आ रहे थे, लेकिन उन्होंने, क्योंकि आज का दिन कोइंसाइड कर गया, हमने तो अनाउंस बहुत पहले से किया हुआ था, और हम भी जो है ना सॉकर के लिए हम मरते हैं। मतलब लैटिन अमेरिका, पूरा साउथ अमेरिका में सॉकर या फुटबॉल जो है वो नंबर 1 स्पोर्ट है। लेकिन आप ये देखिए, उसके बावजूद वहाँ तो मजहब है, वहाँ स्पोर्ट नहीं है, स्पोर्ट नहीं है, स्पोर्ट नहीं है, इट्स नॉट अ स्पोर्ट, it's like a religion. Yeah. Brazil, it's almost like a religion. और सिर्फ ये दो, और सिर्फ ब्राजील और अर्जेंटीना नहीं है, बल्कि एक दो और भी, मैं आई बिलीव कोलंबिया है, पैराग्वे है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिलीजन। जी, मेक्सिको है। और आरिफ जी, मुझे खुशी हुई। अब देखिए ना, रिलीजन हो या जो भी हो, इन लोगों का पैशन जो है वो इवन फुटबॉल से भी ज्यादा है डीएक्सन में। कामयाब होने की कोई वजह तो होगी ना, क्योंकि दे हैव गॉन टू दैट लेवल कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने जरा से इधर देख लिया, गोल हो गया, एंड ऑल दैट। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये मैं मिस नहीं करना चाहता। एंड इट वाज मतलब अमेजिंग। कि आप इमेजिन करें, गरीब लोग, ये नहीं कि सारे के सारे अमीर हैं जो 30-40 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं। आई मीन जिसने अरेंज किया था, हिज इनकम जो मुझे दावत जिसने दी थी, ही वाज अर्निंग क्लोज टू $50,000 पर मंथ। Imagine $50,000 per month. Per month. Yeah. Per year नहीं. Yeah. That's huge. That's huge, and that is from DXN. और सर उन्होंने रिकॉर्ड भी कायम किया था ना, मेरा ख्याल में डायमंड बनने का। नहीं, रिकॉर्ड देखो,
रिकॉर्ड तो वो जो लोग, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में बना रखा था, आई थिंक कॉफी शॉप जो थी। हाँ बिल्कुल, उनका कॉफ़ी शॉप इन मोस्ट प्रेस्टिजियस एरिया में था। जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं और आप कराची से हैं, लाहौर से हो, इस्लामाबाद से हो, कॉफ़ी का बिजनेस जो है ना वो हमेशा चलता है। बिल्कुल। और अगर आप हाई एंड कॉफ़ी शॉप बनाते हो जिस तरह से इस बंदे ने बनाया है, वेरी हाई एंड इन अ वेरी हाई एंड एरिया, एक कॉफ़ी का जो है ना यहाँ पर $4 से अच्छा सर, एक $5 देते हैं, जी तो उससे अब उसका सेकेंडरी इनकम स्टार्ट हो गया कॉफ़ी शॉप से। माशाल्लाह, जी आरिफ माशाल्लाह। जी जी, एक सवाल आया है हमारे पास कमेंट सेक्शन में। जी इनका जो आईडी है वो स्मार्ट बिजनेस के नाम से है इनकी आईडी। सवाल इन्होंने पूछा है, लेट मी रीड इट वर्बेटिम। क्वेश्चन इज व्हाट स्टेप्स a beginner can follow in direct selling business। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए एक बिगनर को? राइट, दैट्स अ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आप जब ज्वाइन करते हो, नंबर 1, यू हैव टू बाय द प्रोडक्ट एंड स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट, स्टेप 1। स्टेप 2, आपने फॉरेन कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और फिर बिजनेस के बारे में सीखना है। ये आपको 2 महीने के अंदर जो है ना आप इसमें पूरा अबूर हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक प्रोडक्ट का ताल्लुक है, खा वो ये जो हमारा कोर प्रोडक्ट है जिसका नाम है गैनोडर्मा, ठीक है ना, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसीलिए डीएक्सन को कहा जाता है इट इज अ गैनोडर्मा कंपनी। अब लोगों को पता नहीं, नए लोग ये क्या है, मशरूम है, ठीक है। देखिए, प्रोडक्ट के बारे में आपको डीप इनसाइट जाने की जरूरत नहीं है। यू शुड नो हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है। तो जो भी आपको लेकर आता है वो आपको एक्सप्लेन करेगा, वो पाउडर फॉर्म में है या कैप्सूल में है, वो किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है। और आप खुद ही देखेंगे कुछ हफ्ते के बाद या कुछ महीने के बाद उसका फायदा। जब तक आप खाओगे नहीं तब तक आप कैसे आपको फायदा नजर आएगा। तो ये तो पहला स्टेप हुआ। दूसरा, आपने इसके बारे में तालीम लेना है। अब तीसरा जो है उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग स्किल या डायरेक्ट सेलिंग स्किल। उसके बारे में आप किताब पढ़ेंगे, बहुत सारी किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों में किताबें हैं। लेकिन ये मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में डाला कि ये किताब लिखो। और ये किताब जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो है ये अराउंड DXN है। हजारों किताबें तो हैं, लेकिन इसके अंदर जो भी चीज एक्सप्लेन हुआ है वो DXN नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो वो आप पढ़ें। यस। और आपने पढ़ लिया। अब आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, यू हैव टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। आपने बातचीत करनी है, लोगों को बेचना नहीं है, ना मेंबर बनाना है। जिस तरह वो कहते हैं बस आप लोगों को घेरो, लोगों को जो भी आपका दिमाग में आता है डायरेक्ट सेलिंग में, वो बिल्कुल गलत है। तो आपने लोगों तक पहुंचना है और अपने 6 लोगों के साथ अपनी टीम बनानी है। जब आप 6 लोगों को अपनी टीम में जोड़ दिए, अपने जैसे लोग, बहुत सारे 6 लोग आपको आपके जैसे मिलेंगे अगर आपके अंदर वो आग है। तो आपके अंदर देखो ना, मैंने पहले भी कहा, ये जो मोटिवेशन और पैशन है ना, ये कोई भी आपके अंदर डाल नहीं सकता है। वो आपके अंदर जो है ना खुद से होना चाहिए। आप क्यों करना चाहते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, मैं पढ़ रहा हूँ साइमन सिनेक की। इट वाज अच्छा, मैं अपने बेडरूम में ले गया हूँ। स्टार्ट विथ व्हाई। अगर आपने पढ़ी नहीं, जरूर ये ये आपने किताब पढ़ो। मीटिंग में दिखाई थी लास्ट टाइम। जी। तो इवन ये जो ब्रायन वॉल्श है, जो अपनी ट्रेनिंग जब दे रहा था, वो इस किताब की बहुत तारीफ कर रहा था। और ये किताब जब आया था मार्केट में उसी वक्त जो है ना मैंने ले ली थी, और अब मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। इनफैक्ट कमिंग बैक कि अब जो लास्ट स्टेप है, जो आप कन्वर्सेशन करेंगे, आप जो चीज़ मैंने आपको पहले कही है कि आप लोगों की प्रॉब्लम मालूम करें।
Don't tell. If you are telling, you are selling. ये आप नोट कर लें. अगर आप बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो आप सेल कर रहे हैं. तो आप बोलें, वो सवाल करें. हाउ इज हिज लाइफ, हाउ इज हर लाइफ, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, नौकरी है, नौकरी कैसी है. तो यू जस्ट डू द कन्वर्सेशन, जो आम बात करते हैं. अब वहां से आपने नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है, जब उन्होंने कहीं ना कहीं तो कहना है कि उनका प्रॉब्लम कहाँ है. क्योंकि ये दुनिया है, ये जन्नत तो नहीं है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं लोगों के. और ये दो एरिया है, अगर उनका नहीं है तो उनके बाप माँ या उनका दादा दादी, नाना नानी, कोई ना किसी का तो प्रॉब्लम होगा. तो आप जो है, यू आर कॉल्ड अ सोल्यूशन प्रोवाइडर. द नेम which should go with you is not you are a crown ambassador and you are a DXN, distributor. You are basically a solution provider. आप solution देते हैं. तो you go through the whole thing, join all the events. अब जो नए जो लोग हैं ना, अब जो लोग स्टेज में आते हैं, ठीक है ना, उनका बहुत एक्सपीरियंस है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल. तो मैं मलेशिया में जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, तो वो लोग अपनी कहानी सुनाते हैं जब उन्होंने 28 साल या 30 साल पहले ज्वाइन किया था. अब वो ऑलमोस्ट अब they are in their 70s, some are in their 80s also. तो आप जो है ना, you should be like a sponge learning. हाँ, ये किताब है बिल्कुल. तो आपकी अगर वाई आपको पता लग गया कि ये मेरा वाई है, तो इसमें जो वाई से पहले बहुत होता है ना, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सारी जो सवाल आते हैं ना, इसके जो जवाब जो है ना ऑटोमेटिकली वाई में आ जाते हैं. तो आई होप आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन कि स्टेप 1 2 3 4 क्या है. और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो भी यही है, मैप योर फ्रीडम. उसमें 300 से ज्यादा जो है ना वीडियोस है मेरे. और उसमें उर्दू में भी है. और उसमें मैं जो है पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ. और उसमें ये है कि आपने अपना गोल बनाना है. जो ज्यादातर लोग कहते हैं चल रहा है, चलने दो. ओनली दोज पीपल हु हैव अ रिटन डाउन गोल with a time कि by December 2025, by December 2026 मैंने ये अचीव करना है. सेहत के लिहाज से अगर कोई वेट लूज करना चाहता है 10 kg, वो 10 kg एक महीने में नहीं करेगा, वो मे बी 1 साल 1.5 साल लगेगा. ब्रेक इट डाउन. एक और बड़ी अच्छी किताब है जो वन ऑफ माय फेवरेट बुक है, उसका नाम है एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर. एटॉमिक हैबिट, मेरी जो फेवरेट बुक्स में ये हैबिट्स पे है. आप जो भी चीज करें जो ना इन स्मॉल स्टेप्स में लेकर करें. और जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो 7 डिफरेंट प्रिंसिपल्स है, वो है एरिक वॉरिका की किताब है, गो प्रो is another beautiful book. तो इसमें आप वीडियोस में जाएं, मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें बहुत सारे जो प्लेलिस्ट में जो मैंने 4 5 6, उसमें सबसे जो ज्यादा जो क्या है पॉपुलर और ऑलमोस्ट 80-90 हज़ार लोगों ने देखा है, उससे फायदा भी लिया है, वो है हाउ टू डू DXN बिजनेस प्रोफेशनली. वो 4 पार्ट्स में है. अच्छा सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. मैं चाहती हूँ आप इसको भी कंटिन्यू कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम अगर हमें दें. आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी रेज किया मैप योर फ्रीडम को डिस्क्राइब करते हुए कि ये जो मैप योर फ्रीडम है ये सारी की सारी बेस करती है आम नेटवर्क मार्केटिंग पे नहीं बल्कि DXN मार्केटिंग प्लान पर. इट्स मीन के DXN मार्केटिंग प्लान जो समझने की बात है हम सबके जो चाहते हैं अपनी जिंदगियों को बदलना, तो आम डायरेक्ट सेल्स कंपनी का मार्केटिंग प्लान समथिंग एल्स.
اور देखो कंपैरिजन ऑफ DXN मार्केटिंग प्लान, वो देखो क्या यूनिकनेस है? इफत, एक होता मैक्रो लेवल, बड़े लेवल में आप एक जनरल बातें करती हो, ठीक है ना, तो जनरल सारे उसूल बिजनेस किसके अंदर हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब एक माइक्रो होता है, अब आप स्पेसिफिक में जाती हो, ठीक है ना। अब स्पेसिफिक में पूरे एक चैप्टर है, हाउ टू सेलेक्ट द राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। आपने सेलेक्ट करना है। तो मेरे साथ जो लोग आते हैं बड़े बड़े, जो हमसे भी जो ना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं जो लोग, वो लोग जब मुझसे बात करते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप अपना जो है ना स्ट्रेंथ बताएं। तो वो कहते हैं 1 2 3 4 इस तरह से 10 12 तक चले जाते हैं मैक्सिमम। तो मैंने कहा ये यहाँ पर आप रुक गए, अब मैं आपको जो है ना 13 14 15 16 भी बताता हूँ। तो वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हैं। मैंने कहा इसके अलावा भी हैं। ज़्यादातर जो कंपनियां हैं ना इफ़त, वो जॉइनिंग में पैसा लेती है। दूसरा, आपने कराची में ज्वाइन किया और आप अपने बिजनेस को दुबई में लेकर जाना चाहती हो, उसके लिए आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तीसरा जो बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर है, आपका स्टेटस है। आप डायमंड में आती हो, डबल डायमंड में आती हो, अगर आप क्वालिफाई नहीं करती तो आप डिमोट हो जाती हो। तो ये सारे जो 16 जो पॉइंट्स है, ये मैंने इसमें डाले हैं। और इसका जो मार्केटिंग प्लान नहीं है, तुमने एक लफ्ज इस्तेमाल किया मार्केटिंग प्लान नहीं होता। इस बेसिकली देखिए, कोई भी चीज या बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अराउंड अ सिस्टम। देयर इज अ सिस्टम, ठीक है ना। और सिस्टम से फिर आप डीपर जाते हैं स्किल सीखने के लिए, फिर ही आप कामयाब होंगे। तो आप इसमें क्या है कि वो 3 लोग होने चाहिए, और 3 से आप फिर 3 करते हैं, एंड दैट इज अबाउट 6 पीपल। नाउ दिस इज आवर प्लान। और नीचे जो आपका डेप्थ है वो 5 लेवल का है, इसीलिए इसका और एक और नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये जो डिफरेंट लेवल्स है, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है विदाउट नेमिंग DXN। अच्छा, बाय द वे, पूरी किताब में जो है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बिकॉज दूसरे लोग भी ये किताब ले रहे हैं, ये थोड़ी सिर्फ ये DXN के लिए है, दूसरे लोगों के लिए भी ये इल्म का एक पूरा वो है, जाहिर है, सिस्टम है, नेटवर्क बिजनेस। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इट इज अ गाइड फॉर एंटरप्रेन्योर इन नेटवर्क मार्केटिंग। दिस इज अ गाइड फॉर दैट। एनीवे, दिस जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। अहम चीज मैंने ये नोट की है कि अहम चीज मैंने ये नोट की कि इस किताब का ना सेकंड एडिशन है। तो माशाल्लाह आपने फर्स्ट एडिशन लिखा था और अभी सेकंड एडिशन है। सो यू रिवाइज योर बुक बेसिकली, व्हिच इज ऑसम। 2012 में मैंने लिखी है और 2013 में ये लॉन्च हुआ, एंड विद इन 2 इयर्स ये सारा। उसके बाद मैं बिजी हो गया उर्दू की किताब शायर आज़ादी, और फिर तीसरी किताब जो एक एडिशन नहीं, उसकी 3 एडिशन हो गई हैं, और वो भी सारा ख़त्म हो गया। वो है स्पेनिश में, तराजा टू लिबर्टाड। ये स्पेनिश वाले जो है ना, उन्होंने बाकायदा एकेडमी बनाया है। अब वो लोग जो है, जो लोग मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर मैं एक शहर गया था मेक्सिको में, उसका नाम है गुआनाजुआतो। मेक्सिको में लोग ज़्यादातर बीचेस में जाती है, ज़रा पहाड़ी एरिया है। जब वहाँ गया, वहाँ की क्राउन एम्बेसडर इज़ द टॉप पोजीशन इन आवर कंपनी। तो जब उस औरत ने मुझे कहा कि मैं जो है ना DXN को तो मैंने ज्वाइन किए हुए बहुत साल हो गया, लेकिन जब मैंने आपकी किताब पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, उस किताब से जो सिस्टम मैंने देखा, और मैंने कहा कि ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल है, इसको क्यों ना इस्तेमाल करें। उसने पूरी अपनी टीम में जो उसके थे 10-20 लोग थे, उसको उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर उसने कहा कि अब आप आकर पढ़ाएंगे, बिकॉज मैंने तो अपना जो एकेडमी में जो बताया है उनको, अब आप जब पढ़ाएंगे तो वो दूसरी बात होगी। तो मैं जब वहाँ गया, अब मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला सारा इज्जत देता है, अल्लाह ताला के थ्रू जो है ना ये सारा कुछ हुआ है। मुझे रोना आ रहा था जब उन्होंने, इट वाज अबाउट 350-400 लोग थे उस वर्कशॉप था। तो जब मुझे उन्होंने एंट्री कराने के लिए
कहा कि आप अंदर आएँ, तो उन्होंने अपना एक नेशनल सॉन्ग लगाया। उनका जो गाना होता है जो तो इट वाज सो Anthem. इमोशनल, मैं बता नहीं सकता मतलब वो मैं तो समझ नहीं रहा था, लेकिन मेरे साथ जो ट्रांसलेटर वो कह रही थी कि ये जो है ना दिस इज अ ग्रेट ऑनर फॉर द पीपल हु आर ब्रॉट इन टू द स्टेज विद दिस सॉन्ग। तो उन्होंने फिर हिस्ट्री वगैरह दिया। तो वहाँ जो लोग हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यार से, इतने मोटिवेशन के साथ, लगन के साथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस स्टेज में आ गए। आई मीन अभी देखो पेरू में बहुत बड़ा फैक्ट्री लगने वाला है। पेरू इज़ द नंबर 1 कंट्री फॉर DXN इन द वर्ल्ड। उसके बाद बोलीविया है, मेक्सिको है, दुबई है। तो ये 4-5 जो कंट्रीज़ हैं ना टॉप में। पाकिस्तान, अगर देखिए पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 225-30 मिलियन की पॉपुलेशन है, और ये जो पॉपुलेशन है इसको चाहिए ये DXN का प्रोडक्ट, इसको चाहिए DXN का इनकम। हर एक तो नहीं जा सकता है दुबई, या हर एक यूरोप नहीं जा सकता है, या कनाडा अमेरिका नहीं जा सकता है। अगर जो जा भी रहे हैं लोग, वो जाने की वजह क्या है? पैसा कमाना। आप पैसा वहाँ बैठ कर कमा सकते हैं। अभी भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लोग लाख से लेकर 4-5 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख पर मंथ। अगर वो कमा सकते तो आप भी कमा सकते हैं। आप इंडिया में बैठे हो, नेपाल में बैठे हुए हो, जितने भी जो हमारे जो उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बट इसको आपने लेना है प्रोफेशनली एंड पॉजिटिवली काम करें। और आपका काम है लोगों तक पैगाम पहुंचाना। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है। और आपने आप अपना पैगाम जब दिया। स्टार्ट करते हैं, आप कहते हैं कि कम से कम आप 2 घंटे दें इसको शुरू करने के लिए। 2 घंटे रोजाना इज इनफ टू मैंने अचीव योर गोल्स। अब मैंने वो 2 घंटे को डबल कर दिया। अब मेरे जो स्टूडेंट्स आते 4 हैं घंटे वो जी। उनको मैं कहता हूँ 4 घंटे। मेरे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 12 घंटे से 15 घंटे दे रहे हैं, और वो काम भी करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो हार्डली वो 4-5 घंटा सो रहे हैं। तो वो डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिलेगा। देखो नौकरी में इफ़त आप कितना घंटा लगाती हो? 8 घंटा मिनिमम। कुछ लोग 10 घंटा लगाते हैं। 8 घंटा तो मिनिमम है, 40 घंटा। अब 40 घंटे के बाद आपको वो तनख्वाह मिलता है, राइट? 40 घंटा आप चाहती हो कि वो डिटेक्ट हो सकती है, बढ़ना बड़ी मुश्किल होती है। ओके अब जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, सोचने की जो बात है वो ये है कि आप वही पैसा कमाना चाहती हो 5 घंटा देकर। तो 5 घंटा पर वीक मैं ये बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने 1-2 घंटा देना है तो आपको 1-2 घंटा वाला रिजल्ट मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने इसमें टाइम इज़ द इन्वेस्टमेंट, नॉट द मनी। देखिए जो चीज़ मैं अभी खा रहा हूँ या पी रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट मैं लेता हूँ, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट इन माई बॉडी। मतलब ये अगर आदमी सोच ले और समझ ले कि ये इन्वेस्टमेंट इन DXN बिजनेस नहीं है, ये तो मैं अपने लिए जो भी मैं चीज़ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। बिल्कुल। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज जब आप वक्त लगाते हो 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा। बहुत सारी औरतें हैं, मेरी जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन उनके बच्चे हो गए हैं। अब वो जो है ना फुल टाइम जॉब नहीं कर सकती, अब घर से ऑनलाइन कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी इनकम आनी शुरू हो गई है थ्रू DXN, घर में बैठे। माशाल्लाह। ऑलराइट, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 घंटा से ऊपर ले लिया है। बिल्कुल। जी मुझे इजाजत दीजिए, मेरा लंच टाइम जो है ना वो खत्म हो गया है। सो आई हैव टू गो बैक टू माय वर्क। तो अभी तक इसके मतलब अभी तक आप नौकरी कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आरिफ वहीद साहब, जी आप मिशिगन में रहें। आप मिशिगन में हो? जी मिशिगन में हूँ। कौन से शहर में हो? डेट्रॉइट, यस। डेट्रॉइट से आप क्रॉस करें रिच को एंड गो टू विंडसर। विंडसर में हमारा DXN कनाडा का हेडक्वार्टर। मैं आता जाता रहता हूँ विंडसर। तो अभी मुझे दोबारा जाना है, हमारा
ओके, तो आप कभी डीएक्सन के दफ्तर नहीं गए? दफ्तर ये अभी इसने तक तो अभी मौका नहीं ज्वाइन मिला किया है मुझे। डीएक्सन। ओके ओके, आप अभी जाए वहाँ ज्वाइन पर। किया, नया। हमारे जो कनाडा की जो इंचार्ज हैं मिस मे सैलिस, आप उनसे मिलें। और जी, आप अच्छा, अभी ये अच्छा, मैंने बात की, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, ठीक है ना? यू कैन ऑर्डर द बुक फ्रॉम ऑनलाइन। ये जो आपके पास अगर किताब नहीं है, यू कैन गो टू mapyourfreedom.com एंड गेट द बुक एंड रीड इट। और मैं चाहूँगा आप से, मैं ये जिस तरह से सवाल पूछा कि आप कितना कमा रहे हैं, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आप सैलरी कितना कमा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा ज़रूर कि आप टारगेट दें कि बाय द एंड ऑफ 2026, मैं इस साल नहीं दूंगा, बाय द एंड ऑफ 2026 you should be earning the same money as you are getting from your salary if you take it सही, like a business. या, ठीक है? तो सही है, बिल्कुल, बिल्कुल, जॉब इज अ बिल्कुल, जॉब। आरिफ, कितना ही आप यस, लगा दें, आपका जॉब का जो सैलरी वो डबल नहीं होगा, ट्रिपल नहीं होगा। और अभी आपकी परेशानी है दैट इज ट्रू, कि दैट इज ट्रू। मेरा लंच खत्म हो गया, अभी मुझे भागना है जॉब पे। ये टेंशन है, ये टेंशन है। नो मोर टेंशन लाइक दैट। यस, फ्रीडम नहीं आई है। एग्री, फ्रीडम नहीं, देयर इज नो फ्रीडम। यस, ठीक है, यस, चलिए। बिल्कुल, सर, बिल्कुल, तो ये जब सही मर्दों को है। फ्रीडम बहुत मिलेगी शुक्रिया, तो उससे बहुत बीवियां शुक्रिया, खुश होती जज़ाकल्लाह। हैं या जो है परेशान होना शुरू हो जाती है? चले, उन्होंने जाना है और मैंने भी जाना है, दूसरी मीटिंग में मेरी है कुछ बिल्कुल 10 सर, मिनट के हमने बाद। भी जाना है, हमारी भी लाइट चली गई है माशाल्लाह से। अच्छा, पाकिस्तान की चले, खूबसूरतियाँ। अच्छा, तो बारिश बस हो रही है सर। बारिश हो रही है और कल बहुत ज़बरदस्त ओले पड़े हैं इस्लामाबाद में, तो काफ़ी बिल्कुल सारी बिल्कुल, गाड़ियों के गाड़ियाँ जो है शीशे टूट तब गए। शीशे टूट गए। ऐसे तो ही। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग पाकिस्तान में सुन रहे हैं, बिकॉज ये चैनल जो है ज़्यादातर पाकिस्तानी लोगों के लिए है, मोस्ट प्रॉब्ली आई बिलीव, राइट नहीं सर, इफ़त? पूरी दुनिया पूरी के लिए पूरी माशाल्लाह दुनिया से, के लिए। माशाल्लाह से ये साउथ अच्छा, अफ्रीका भी जाता है, जापान भी जाता है अच्छा। और पता नहीं कहाँ-कहाँ जाता है लेकिन माशाल्लाह से। ज़्यादातर वो लोग जो पाकिस्तानी हैं या उर्दू स्पीकिंग है या हाँ, इंडियन या ओवरसीज़ नेपाली या बांग्लादेशी, ठीक है ना? पाकिस्तानी तो ओवरसीज़ ज़्यादातर मौत। ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो आप दुनिया के कहीं भी हैं, लंदन में बैठे हुए हैं या आप दुबई में बैठे हुए हैं, आप इसको एज़ अ बिज़नेस लें और अपनी लाइफ में बिल्कुल, तब्दीली लेकर आएँ। इतने सारे लोगों ने ले लिया है, आप भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल। इसके साथ मैं आपसे यही गुज़ारिश करूँगा, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा और बिल्कुल सर, हमारे खूबसूरत पाकिस्तान के लिए दुआ करें। बिल्कुल। एक बहरान से गुज़र रहा है, अल्लाह ताला उस बहरान से निकाले और इसको जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करे। हमारे पास बहुत टैलेंट है। ये टैलेंट जो है अमेरिका, कनाडा, यूके में आके कहाँ से कहाँ ये लोग चले गए। तो आप भी इसको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एटलीस्ट आप के पास मे भी इतना सरमाया ना हो कि आप बिजनेस एक बड़े से स्टार्ट करें, लेकिन थ्रू डीएक्सएन आई थिंक यू कैन गो एंड रीच एनी लेवल ऑफ योर इनकम। ओके, थैंक यू वेरी मच बिल्कुल, इफ़त, मुझे इंशाल्लाह। दावत देने का, एंड इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात थैंक होगी। यू सर, एक्सेप्ट थैंक यू, करने का दिल से शुक्रिया आपका, कभी नहीं मोस्ट वेलकम। भूलूंगी और इंशाल्लाह कोशिश, बल्कि उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह थोड़े-थोड़े दिन के बाद आप ज़रूर हमें टाइम देंगे ताकि चले, लोगों को बहुत कुछ जानने का मौका मिले इंशाल्लाह ओके से। ओके, टेक केयर, और अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। आप हमारे बुजुर्गों की तरह हमारे सर पे हमेशा इसी तरीके से कायम रहें और हम आपसे सीखते रहें सर। मेंटोर हैं आप हमारे मुख़लिस सर डीएक्सन के मामले में माशाल्लाह से, जिस तरह से सिखाते हैं। खुशकिस्मती है हमारी कि अल्लाह ताला ने आप जैसा मेंटोर, आप जैसा टीचर हमें दिया है। जज़ाकल्लाह, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ज़रूर जी ज़रूर, सर, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।